بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو کلاس، ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو آر آل فائن۔ اوکے، آج ہم ایک نیا لیسن شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سمجھدار بچہ۔ اس سبق میں آپ کو ایک اویئرنیس دی جا رہی ہے۔ یہ سبق جو ہے یہ جسٹ سنانے کے لیے ہے، مطلب جب آپ کی ریڈنگ اورل سنا جائے گا تو اس میں یہ آپ سے سنا جا سکتا ہے۔ اس کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ تھوڑی سی ہے، وہ بک پہ اپنی کاپی پر آپ کریں گے، بک پر بھی آپ کو سولو کروائی جائے گی۔ اب ہم اس کی سب سے پہلے ریڈنگ دیکھ لیتے ہیں۔ اس سبق سے آپ کیا سیکھ سکیں گے؟ آپ سیکھ سکیں گے کہ کوئی بھی اجنبی جو کہ آپ کو اپنے ساتھ چلنے کو کہیں تو آپ کو اسے منع کرنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ ہرگز نہیں جانا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چیپٹر سے یہ سیکھیں گے، کوئی بھی انسان اگر آپ کو ٹچ کرنے کی، چھونے کی کوشش کرے جو کہ آپ کو اچھا نہ لگے تو آپ اس کو فوراً منع کریں اور اپنے گھر میں کسی بڑے کو لازمی بتائیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے ہوتے لیکن ہمیں ان کے ساتھ بات چیت کرنا یا ان کے ساتھ بہت زیادہ فرینک بیہیویئر رکھنا اچھا نہیں ہو سکتا ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ اس سبق میں ایک سمجھدار بچہ یعنی ایک سٹوری شیئر کی گئی ہے آپ لوگوں سے کہ چھٹی کی گھنٹی بجی، حامد نے اپنا بستہ اٹھایا اور اسکول گیٹ کی طرف بڑھا۔ گیٹ پر خاصی بھیڑ تھی، بچہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گھروں کو جا رہے تھے۔ سب بچے جب گھروں کو جا رہے تو حامد ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ابا جان جو ہیں ابھی تک نہیں آئے تھے۔ وہ اسکول سے باہر ایک بینچ پر بیٹھ کر ابا جان کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں تمام بچے گھروں کو چلے گئے، استاد بھی ایک ایک کر کے جانے لگے۔ اب گیٹ پر صرف چوکیدار رہ گیا۔ حامد کچھ پریشان تھا، اسے بھوک اور پیاس لگی۔ اسی دوران ایک موٹر سائیکل سوار حامد کے قریب آ کر رکا۔ اجنبی کو دیکھ کر، اجنبی یعنی وہ انسان جسے آپ جانتے ہی نہ ہو، جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہ ہو، حامد دیکھ کر اسے خوف زدہ ہو، یعنی تھوڑا گھبرا گیا، ڈر گیا۔ اس آدمی نے حامد سے پوچھا کہ یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ حامد نے بتایا کہ اسے گھر جانا ہے اور ابا جان کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا، بیٹا آؤ میں تمہیں گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، حامد نے جھٹ سے جواب دیا۔ حامد نے یہاں پہ بہت سمجھداری دکھائی، اس نے بولا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ جھٹ سے نہیں، فوراً سے اس نے ان کو آنسر کیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ بیٹا میں تمہارے ابا جان کا دوست ہوں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، اجنبی نے نرمی سے کہا۔ نہیں، مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے، حامد نے صاف جواب دیا۔ یہ سن کر اجنبی حامد کی طرف بڑھا اور حامد کی طرف بڑھا۔ حامد نے کیا کیا؟ بچاؤ 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 کی شور حامد نے چلانا شروع کر دیا۔ دراصل حامد کو اس کی اپنی استانی جی نے، اس کی ٹیچر نے یہ بات یاد کروائی تھی کہ کوئی اجنبی تمہیں اپنے ساتھ زبردستی لے جانے کی کوشش کرے تو شور مچا دو۔ حامد کی آواز سن کر چوکیدار دوڑا آیا۔ چوکیدار کو آتا دیکھ کر اجنبی نے جلدی سے موٹر سائیکل سٹارٹ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ چوکیدار آیا تو حامد نے ساری بات بتا دی۔ چوکیدار نے کہا، بیٹا شکر ہے تم نے شور مچا دیا اور بچ گئے، ایسے آدمی بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ یعنی چوکیدار بھی خوش ہوا کہ میں نے فوراً سے آ کر اس بچے کی مدد کر دی، یعنی اسے بچا لیا، کیونکہ جب اس نے شور مچایا تھا تو ظاہر وہ اجنبی تھا، اس کی جو ایکٹ تھا ویسا تھا کہ وہ صحیح نہیں تھا، اس لیے وہ وہاں سے بھاگ بھی گیا۔ اسی دوران حامد کے ابا جان بھی آ گئے۔ آج انہیں اس لیے دیر ہو گئی تھی کیونکہ ان کی موٹر سائیکل راستے میں خراب ہو گئی تھی۔ چوکیدار نے حامد کے ابا جان کو سارا واقعہ سنایا۔ حامد کے ابا جان یہ سن کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے چوکیدار کا شکریہ ادا کیا جس نے بر وقت پہنچ کر حامد کے اغوا ہونے سے بچا لیا، تو انہوں نے حامد کو اس کی سمجھداری پر شاباش دی۔ گھر پہنچ کر ابا جان نے حامد سے کہا، بیٹا آج تم نے بہت سمجھ سے کام لیا، مزید احتیاط کی ضرورت ہے، مزید احتیاط یعنی مزید کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، مزید ہمیں
جو ہے خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کا کہ جب تک گھر کا کوئی فرد تمہیں لینے نہ پہنچ جائے اسکول کے احاطے سے باہر نہ نکلو. احاطہ یعنی اسکول کے ایریا سے. اگر گھر سے تمہیں کوئی لینے نہ آئے تو اسکول کے چوکیدار یا اپنے استاد صاحب کو بتاؤ. کسی اجنبی سے کچھ لے کر نہ کھاؤ، نہ کسی سے پیسے لو. کوئی تمہارے جسم یا چہرے کو غلط انداز سے چھوئے تو اسے سختی سے منع کر دو. حامد نے وعدہ کیا کہ ابا جان ان باتوں پر وہ عمل کرے گا. ہم نے اس چیپٹر سے یہ سیکھا کہ اگر پیسے دے کر بھی کوئی کام کرنے کو کہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے صاف منع کر دیں گے. اگر حامد موٹر سائیکل سوار کے ساتھ چلا جاتا تو کیا ہوتا؟ ظاہری بات اسے نقصان ہوتا. وہ اسے جانتا نہیں تھا، وہ اس کے ساتھ بہت کچھ کر اس کو بیچ سکتا تھا، اس کو اغوا کر کے اس کے عوض اس سے پیسے مانگ سکتا تھا ان کے ماں باپ سے، تو ایک پریشانی کی بات ہو جاتی. اور اگر حامد کی جگہ آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ تو یقیناً آپ کا جواب یہی ہونا چاہیے کہ آپ بھی وہی کرتے جو اس سمجھدار بچے حامد نے کیا. اب ہم اگر اس اسٹوری کو سننے کے بعد کچھ سوال جو ہیں ان کے جواب دیں تو آپ دیکھیں کہ ایک سوال آتا ہے ہمارے ذہن میں کہ موٹر سائیکل سوار کہ حامد کے ابا جان کا دوست تھا. تو ہمیں اسٹوری کے پڑھنے سے یہ پتہ چلا کہ وہ ان کا دوست نہیں تھا، وہ ایک اجنبی تھا. چھٹی کے بعد گھر سے لینے کے لیے کوئی نہ آئے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ انتظار کریں گے اور اپنے چوکیدار کو بتائیں گے یا اپنے کسی استاد کو لازمی طور پر انفارم کریں گے. یہ چیپٹر اسٹوڈنٹس آپ کی انفارمیشن کے لیے تھا، آپ کی اویئرنیس کے لیے تھا کہ آپ نے کسی بھی اجنبی کے ساتھ کہیں نہیں جانا اور کسی کے ساتھ بھی اتنا ایسا کوئی رویہ، کوئی ایکٹ آپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہو جو آپ کو اچھا نہ لگ رہا ہو تو اس سے فوراً اسے منع کریں اور اپنے گھر میں اپنے ماما پاپا کو لازمی طور پر بتائیں. اس چیپٹر کی آپ ریڈنگ اپنے گھر میں خود کریں گے اور سنائیں گے بھی. ایکٹیویٹی میں آپ کو سینڈ کروں گی ایک ٹائٹل پیج، آپ اپنی کاپی پر بنائیں گے اور اس کے بعد کچھ الفاظ ہیں ہم آواز الفاظ جو ہیں وہ آپ اپنی کاپی کے ٹائٹل پیج کے آگے والے پیج پر خود سے لکھیں گے. اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.